اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں دو باتوں کے متعلق گزارشات کرنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کی توفیق سے ان بابرکت دنوں میں ہم نے جو بھی عمل کیے، اللہ کی تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات کی، اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو بلند کیا، روزہ رکھا، اچھے کلمات کہے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی، اور یہ سارے نیک اعمال جو بھی اللہ کی توفیق سے کیا، وقت پہ نمازیں پڑھی، اور خصوصاً اکثر مسلمان جو صاحب استطاعت تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ ہم نیکی کا جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اپنا عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ قرآن ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ انسان کو پھر ان اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ مالک نے ہماری کوشش کو قبول کیا ہے یا نہیں، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور اپنے مالک و خالق کے حضور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دوسری بات جو اس وقت کرنٹ موضوع بنا ہوا ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کے متعلق، قرآن کریم کی حرمت، اس کی عزت کیا ہے، اور قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور جو غیر مسلمان قرآن کے ساتھ کرتے ہیں یہ کوئی نیا معاملہ ہے یا ہمیشہ سے ہے، ان ساری باتوں پہ مجھے اور آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو اسی کی پاک کلام سے جو مجھے فہم یا سمجھ آئی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اللہ مجھے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، ان دنوں آپ نے ایک نام کثرت کے ساتھ سنا، وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ان دنوں ان کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ انہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نیک عمل کے متعلق جو رویہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم بھی اس رستے کو اپنا کے اس عظمتوں کے رستے کے راہی بن جائیں۔ سیدنا ابراہیم نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، وہ کام تھا بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ نے حکم دیا، دونوں باپ بیٹوں نے یہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے بیت اللہ کی، جسے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، جب ہم وہاں چلے جائیں تو انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ جو انسان بیت اللہ کے ذہن میں پہلی دفعہ داخل ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا کیا۔ وہ ایسا محو ہوتا ہے، ایسے جیسے کسی جادوئی دنیا کے اندر آ گیا۔ وہ اپنے متعلق سوچتا ہے کیا میں بھی یہاں آ چکا ہوں؟ وہ اتنی عظمت والی جگہ ہے، کیوں نہ ہو یہ اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر نشان ہے، ایک سمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی۔ جو بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اسے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عظیم کام کیا کہ اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر کے اندر بھی کئی معجزات ہوئے تھے۔
جس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے پتھر لگا رہے تھے، وہ ایک لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ خود بخود اوپر ہو جاتا، جتنا چاہتے اتنا ہوتا۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ یہ دنیا کو ایک لفٹ کا کانسیپٹ دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ شاید اسی چیز کو دیکھ کے دنیا نے یہ چیز بنائی کہ آج بڑی بڑی بلند والا عمارتوں پہ کھڑے ہو کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم نے جب بنا لیا، تو اگر ایک عام انسان میرے جیسا ہو، اس کے دل میں فوراً نیکی کر کے بڑی فخر آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں ایک کام کر لیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھے اور آپ کو سبق دیا وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کے سامنے یہ سب کچھ کوئی حیثیتیں نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں، ہم بعض اوقات بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں اللہ تمہیں فلاں شہید کا واسطہ ہے، تمہیں فلاں کا واسطہ ہے۔ اگر کسی انسان نے شہادت کا رتبہ لیا ہے تو اس پہ اللہ کا احسان ہے، اس کا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی نے اللہ کے رستے میں گردن کٹائی ہے تو اللہ نے اسے ایک عزت کی موت عطا کی ہے اور اس کا بدلہ جنت میں دے گا، کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، اگر کچھ دیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو دیا وہ یہ تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر دیا، یہ اللہ کا خوبصورت گھر بن گیا جسے دیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ ترستے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ کے مالک کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیک عمل کرنے کے بعد میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تب، کچھ خرچ کرتے ہیں تب، اگر روزہ رکھتے ہیں تب، اگر حج عمرہ کرتے ہیں تب، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلی بات ہمیں مالک کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی ہے، کہ اس نے ہمیں نیکی کی طرف لگایا ہے، ہمارے دل کو اچھائی کی طرف مائل کیا ہے۔ اور جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی مالک پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ہمیں مالک کے حضور یہ التجا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بہت بلند ہے، میں تیری شایان شان نہیں کر سکا، مالک بہت کمزور ہوں، اپنی طاقت کے مطابق جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تو میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تو نے میری ایک ایک بات کو سنا بھی ہے، میری کوئی بات ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری ذات کا کوئی بھی امر تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تیرے سامنے بالکل جس طرح ظاہر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح اللہ میرا باطن بھی تو دیکھ سکتا ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس پہ فخر نہیں بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے بھی اللہ کی توفیق سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہوگا اور اس کے علاوہ اور دنوں کے روزے رکھے ہوں گے، اللہ کی تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات پڑھی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہوگی، تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس سے التجا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ
جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ نیکسٹ پھر کیا ہے؟ کیا ہم بس مطمئن ہو جائیں ہم نے کر لیا ہے اب آپ آرام کریں؟ نہیں، مسلمان کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پاک پیغمبر تیری زندگی پوری عبادت پہ، اللہ کی عبادت پہ عبارت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آ جائے تم اللہ کی عبادت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی سیدنا ابراہیم نے پہلا سبق تو یہ دیا کہ قبولیت کی دعا کرو، دوسرا سبق یہ دیا کہ اللہ سے یہ التجا کرو ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کی پہلی بات کہ ہماری یہ کوشش قبول کر لے، دوسری بات اے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو اپنا فرما بردار رکھنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں بہکانے پہ لگا ہوا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان بڑے خوبصورت نیکی کے ٹریک پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایسا اسے گھماتا ہے کہ اس کی زندگی بدل کے ایک غلط سمت پہ چلی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسری دعا جو اللہ رب العزت سے کی وہ یہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا، کیونکہ اللہ اپنی فرما برداری پہ خوش ہوتا ہے، اللہ انسان کی معصیت اس کی نافرمانی پہ خوش نہیں ہوتا، تو جس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنانا، پھر اپنے تک بس نہیں کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ اس سے آگے ہماری جو لڑی چلے، ہماری اولاد ہو، ہمارے پوتے پڑپوتے دوتے، اس طرح ہماری نسل جو آگے بڑھے، وَجْعَلْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں ہماری آل کے اندر بھی ایسے ہی افراد پیدا ہوں جو تیرے فرما بردار ہوں، تیرے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پھر یہ کہا کہ اے اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس میں ہم نے عبادت کس کس طریقے سے کرنی ہے ہمیں وہ طریقے سکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دیکھیں یہاں ہم بہت سے لوگ بڑی بڑی خوبصورت مساجد بناتے ہیں، اللہ سب کو اچھی باتوں کی توفیق دے، لیکن مسجد بنا کے مطمئن نہیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اور لوگوں کو بھی اس کا نمازی بنا کے اور اسے ایک بارونق اللہ کا گھر بنانا، یہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، گھر بنا کے یہ بالکل مطمئن ہوگا، اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے، کہا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے، لوگ بھاگ بھاگ کے یہاں آئیں۔ اور آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے نا، اس سفر کے دوران بہت سی تکلیفیں بھی آتی ہیں، بہت سے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جس دن اس نے واپس ہونا ہوتا ہے نا، پھر ہر انسان یہی دعا کرتا ہے اللہ مجھے پھر لے کے آنا، مجھے یہ دھکے قبول ہیں، مجھے یہ تکلیفیں قبول ہیں، لیکن اللہ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پھر یہاں لے کے آنا۔ تو اللہ ہم سب کو بھی لے کے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور کہا یہاں آنے والوں کو رزق بھی دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ یہاں عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھا دے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، انسان عبادت بھی کرتا ہے نا تو اس میں بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کچھ خرچ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نقص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے نا،
بعض انسان ایسے ہیں جن کی نماز کا صرف 10% انہیں اجر ملتا ہے، بعض کا 20% ملتا ہے، بعض کا 50، اور بعض کی نماز کہتے ہیں اوپر ہی نہیں چڑھتی، اور بعض کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہمیں اللہ سے یہی التجا کرنی چاہیے کہ مالک تیری شان بہت بلند ہے، میں نے جو کچھ کیا میں تیری شان کے لائق نہیں کر سکا، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی میری بات کو قبول کر لے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لینا، اے اللہ میری معافی کی درخواست ہے تجھ سے، میری کسی غلطی کی طرف نہ دیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا وتجاوز عن سیئاتنا، اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ وتجاوز عن سیئاتنا، مالک تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے گناہوں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ ہمارے بھی گناہوں سے درگزر فرما دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح خصوصاً اسپیشلی جب انسان جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس وقت یہ ایک لاوالی کی عمر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے متعلق فرمایا۔ سورۃ احقاف ہے، اس کی آیت نمبر 15، 26واں پارہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ سورۃ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی اسی طرح کے کلمات کہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور جوانی کا یعنی انتہا 40 سال تک ہوئے، تو کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ مجھے توفیق بخش، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی، انعمت علی وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پہ کی تھی، وان اعمل صالحا، کس طرح شکر ہوگا کہ میں نیک عمل کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، نیک عمل ہی ایسی چیز ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اے اللہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ترضا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتا ہوں، اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرمانا، انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اے اللہ تیرا نافرمان نہیں ہوں، اے اللہ اس لیے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اگر عمل کو قبول کر لے، اللہ توبہ قبول کر لے، یہ کسی بھی انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنا دے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نخواستہ انسان نیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ، اے میرے پاک پیغمبر تلاوت کیجئے ان پر خبر ابن آدم، آدم کی اولاد کی، یعنی آدم کے 2 بیٹوں کی، بالحق جو بالکل سچ ہے، اذ قربا قربانا، جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے نکلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسری کی قربانی کو مسترد کر دیا ہے۔ جس کی قربانی مسترد ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے روتا، مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور میری قربانی بھی قبول کر۔ الٹا آکڑ کے کہنے لگا لاقتلنک، جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی ہے اسے کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے قتل کرنے کا کیا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا،
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نیک اعمال کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس انسان کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس میں تقویٰ پیدا فرما دے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ مجھے پاک کر دے کیونکہ تجھ سے پاک کوئی نہیں ہے، انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرا دوست بھی تو ہے، میرا آقا بھی تو ہے، اس لیے تو میرے لیے مجھے کیا عطا کر دے؟ تقویٰ عطا کر دے۔ یہ تقویٰ ایسی نعمت ہے جو انسان کے اعمال کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اب میرے بھائیو دوسری بات وہ ہے قرآن کے متعلق۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ مالک نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 315 کتابیں نازل کی ہیں، 1,24,000 نبی ہوئے ہیں، اور ان میں صاحب کتاب 315 تھے۔ ان 315 میں 314 کتابیں ایسی ہیں جن کی دنیا کے اندر وجود ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھی منزل من اللہ تھی، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی ذمہ داری ان اقوام کو دی اور کہا خذوا عنی، یہ مجھ سے پکڑ لو، اس کی حفاظت کرو، اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کے مطابق چلو۔ ہر قوم نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو ضائع کر دیا، یہاں تک کہ ساری کتابیں نابود ہو گئیں۔ آج صرف 2 کتابیں جو ملتی ہیں، تورات اور انجیل، جو سام زبور ہے اس کا وجود بھی نہیں ملتا، کیونکہ زبور جو اس وقت دنیا میں ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ اشعار پہ مشتمل چھوٹا سا پمفلٹ ہے، جبکہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی داؤد علیہ السلام کو وہ ایک مستقل کتاب تھی، کتاب قانون تھی۔ تو جو 2 کتابیں نظر آتی ہیں انجیل اور زبور، انجیل اور تورات، اس کی کیفیت یہ ہے کہ تورات کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی قوموں نے اس کی تحریف اس طرح کی کہ اس کے کلمات کو بدل بدل کے یہاں سے اٹھایا وہاں لگا لیا، یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ کسی کو کہاں لگا دیا، کسی کو کہاں لگا دیا، صرف جس سے اپنا مقصد حل ہو جائے، العیاذ باللہ۔ جب لوگوں نے اس بات پہ توجہ نہ کی کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے، بلکہ انہیں اپریشیٹ کیا، پھر ان کے جو پیشہ ور مولوی تھے جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہی تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باتیں، ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں نے وہ بھی قبول کر لیا۔ اور پھر کیفیت یہ بنی کہ جو اصل تورات تھی وہ نابود ہو گئی، اور جو ان کے پاس تورات نامی کتاب ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کی تکذیب کریں نہ تصدیق کریں۔ تکذیب کہتا ہے اس کو یہ جھٹلائیں نہ کہ یہ نہیں ہے جی، اور نہ ہی تصدیق کریں۔ ممکن ہے جو بات کی آپ تکذیب کر رہے ہیں شاید ان میں کچھ اللہ کی طرف سے لفظ ہوں، اس لیے ہمیں اللہ کی بات کو جھٹلانے کا حق نہیں ہے، اور تصدیق اس لیے نہ کریں کہ اس قوم نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ اسی طرح انجیل ہے،
انجیل کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد اس کی کیفیت یہ تھی، ان کے پاس سینکڑوں اناجیل تھی، ہر شخص اپنی کتاب اپنی بغل میں دابے ہوئے تھا، یہ اصل کتاب ہے۔ پھر ان کے علماء کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ یہ بات تو غلط ہے کہ ہمارا دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے کہ جو ہماری کتاب ہے وہ آپس میں اس کی مماثلت ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندے کے پاس اپنی کتاب ہے۔ تو بیت المقدس شہر کے اندر ایک جگہ ہے بیت اللحم، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ ہے، یہود کے لیے دیوار گریہ ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم دنیا میں سب سے مقدس جگہ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بقول والٹرائے، یہ رومن کیتھولک ایک مورخ تھا جرمن، اس نے لکھا ہے کہ 300 سال بعد عیسائی علماء کی ایک کونسل ہوا کرتی تھی جسے یروشلم کونسل کہتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کا کوئی راہ نکالیں۔ انہوں نے یہ جتنی اناجیل اس وقت رائج تھی، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، ان سب کو بیت اللحم کے اندر ایک ٹیبل پہ رکھا اور پھر اس ٹیبل کو زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئی کہا یہ ناقابل اعتماد ہے، اوپر جو 4 رہ گئی وہ کہا یہ قابل اعتماد ہے۔ ان میں ایک متی کی انجیل ہے، ایک یوحنا کی انجیل ہے، ایک مرقس کی انجیل ہے، ایک لوقا کی انجیل ہے، یہ 4 اناجیل ہیں جو رائج ہیں۔ اب ان چاروں کی کیفیت یہ ہے کہ 17ویں صدی کے اندر جرمنی کے اندر میونخ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ ہم قدیم ترین جو اناجیل ہیں انہیں اکٹھا کریں اور ان کا آپس میں موازنہ کریں، کانٹیسٹ کریں۔ انہوں نے 300 کے قریب اناجیل اکٹھی کی جو یونانی زبان میں تھی۔ اللہ نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی تھی وہ آرامی زبان میں تھی، لیکن قدیم ترین اناجیل جو انہیں مل سکی وہ تھی یونانی زبان میں۔ اب ان کا موازنہ شروع ہوا، انہوں نے باقاعدہ ایک پورا یونٹ قائم کیا تھا کہ انجیل کا آپس میں موازنہ کرنا ہے۔ ان 300 کتابوں کا جب آپس میں کانٹیسٹ ہوا، مقابلہ ہوا، تو 2 لاکھ لفظ ایسے تھے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی، ان کے دل میں اور حسد پیدا ہوا قرآن کے متعلق کہ ہم قرآن کو دیکھیں نہیں، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن غیر تبدیل شدہ ہے۔ انہوں نے پھر مختلف زمانوں کے 17ویں صدی کے اندر مختلف زمانوں، یہ 18ویں صدی پہنچ چکی تھی، یعنی مختلف زمانوں کے 42,000 قرآن اکٹھے کیے۔ 14 صدیوں یا 13 صدیوں کے اندر جتنے قرآن ممکن ہو سکے تھے وہ کوئی کلمی نسخے تھے یا چھپے ہوئے تھے، انہوں نے سب اکٹھے کیے۔ اکٹھے کرنے کے بعد ان کا موازنہ شروع ہوا۔ ان کا ڈائریکٹر تھا پروکیشنل، اس کا نام تھا۔ اس شخص نے جب یہ جنگ عظیم اول ہوئی تو اس وقت یہاں پہ ایک بم مارا گیا جس سے یونیورسٹی تباہ ہوئی، اس میں یہ سارا ذخیرہ بھی جلا، لیکن اس سے پہلے جو ابتدائی رپورٹ اس نے ڈائریکٹر پروکیشنل نے دی تھی وہ یہ تھی کہ 42,000 قرآن کا آپس میں موازنہ کیا گیا، اور اس نے کہا مجھے ایک بھی قرآن ایسا نہ ملا کہ جس قرآن میں ایک آیت موجود ہو اور دوسرے قرآن میں موجود نہ ہو۔ 42,000 قرآن کا موازنہ کرنے کے باوجود اس نے یہ کہا کہ یہ تو ممکن ہے کہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے ایک لفظ 2 دفعہ لکھا گیا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک لفظ ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کیوں نہ ہوتا؟ اللہ رب العزت نے جب قوموں کے یہ حالات دیکھے تو پھر اپنی آخری کتاب جو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی،
اس کو نازل کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میرے پاک پیغمبر ہم اسے نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب یہ قرآن اترتا آپ فوراً اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی جب آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے جلدی کرتے ہوئے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ میرے ذمے ہے، میں آپ کے سینے میں کو اس قرآن کو جمع کروں گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل قرآن کی پوری آیات پڑھ لے پھر آپ اس کے پیچھے پڑھا کریں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دنیا کے حافظ قرآن، اس قرآن کے حافظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ 23 لوگ ایسے تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے، ان میں 22 مرد تھے اور ایک عورت تھی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ تھے جو اسے لکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن اور دوسری کتابوں کے اترنے کا فرق یہ تھا کہ دوسری کتابیں کمپلیٹ حالت میں اللہ نے آسمان سے نازل کر کے نبیوں کے حوالے کی، لیکن قرآن کا معاملہ دوسروں سے سب سے مختلف تھا۔ یہ نجمن آہستہ آہستہ، ایک ایک، دو دو، پانچ پانچ، 10 آیتیں جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ نازل کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سابقون الاولون، پہلے مسلمانوں میں تھے۔ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیتیں نازل ہوتی آپ مردوں کی جماعت میں تشریف لاتے، ان کے سامنے ان کی آیات کی تلاوت فرماتے، ہم اسے یاد کرتے، پھر اس پہ عمل کرتے، جب تک ہم اسے یاد کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے آگے نہیں چلتے تھے۔ یہ 23 سال کی مدت کے اندر یہ قرآن نازل ہوتا رہا نجمن آہستہ آہستہ، اور قرآن نازل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل بھی ہوتا رہا، قرآن کی تفسیر ہوتی رہی، اور ایک نہیں 1.5 لاکھ انسانوں نے اس قرآن کو سنا، ان میں بہت سو یاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے متعلق فرمایا یہ انسان کا سینہ یہ خوبصورت گھر کی طرح ہے۔ جس طرح انسان بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، اگر اس میں رہنے والے بھی ہوں تو وہ ایک آباد گھر کہلاتا ہے، اگر اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اسے بھوت بنگلہ کہا جاتا ہے۔ کہا جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ بھوت بنگلہ ہے، وہ ایک ویران گھر ہے۔ اس لیے آپ نے ترغیب دی کہ اپنے سینوں کو قرآن سے مزین کرو۔ اور میرے بھائیوں، اس قرآن کی تحریف، اس قرآن کا مقابلہ، اس قرآن کی تذلیل کے لیے بہت کوشش ہوئی، لیکن جس نے بھی کی ہمیشہ ذلیل ہوا۔ سب سے پہلی کوشش قرآن کے متعلق قریش مکہ نے کی۔ انہوں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں شور مچایا کرو تم غالب آ جاؤ گے، وگرنہ قرآن تو سب کو لے دیا جا رہا ہے، جو سنتا ہے اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے پھر انسانوں کو ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کفار کا تھا، وہ پیغام شیطان کی ذریت کا تھا، وہ تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن۔ کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، اس پہ شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔
اللہ نے فرمایا نہیں، میرا پیغام یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، تم پہ اللہ رحم کر دے گا۔ یہ دو مختلف پیغام ہیں، ایک شیطان کا پیغام ہے، ایک کفار کا پیغام ہے، ایک رحمان کا پیغام ہے۔ کفار کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے مخالف کھڑے ہو جاؤ، رحمان کا پیغام یہ ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان دونوں پیغاموں میں کون سا پیغام مجھے اور آپ کو وصول کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے، کسے اپنے سینے سے لگانا ہے؟ ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمان تو کہتے ہی فرما بردار کو ہیں، پھر ہم سب کو اس قرآن کے احترام میں، اس قرآن کے عظمت میں اپنے سینے کے ساتھ اسے لگا لینا چاہیے، اسے طاق میں رکھ کے بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ تمسک کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، کفار نے ہمیشہ، بلکہ نضر بن حارث ایک بدبخت تھا، اس نے کہا کہ تم سارے پیسے اکٹھے کر کے مجھے دو، میں گانے والی عورتیں لاتا ہوں، آلات مزامیر لاتا ہوں، قرآن کا مقابلہ ان سے کرتے ہیں، جب ان کا گانا ہوگا لوگ گانے کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یاد رکھیں، گانا بجانا، آلات مزامیر، یہ انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کفار نے ہمیشہ قرآن کی مخالفت کی، اور ہمیشہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ پاگل ہیں جو آپ کے متعلق ایسی بکواس کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کائنات میں آپ جیسا خلق دنیا میں ہے ہی کسی کا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے چودھریوں میں بہت بڑے چودھری تھے، بڑی انخ والے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے خیال آیا کہ یار مخالفت تو کرتے ہیں، میں سنوں تو صحیح کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن رات بیت اللہ کے صحن میں گیا، حرم کے مسجد حرام کے صحن میں گیا، تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں بیت اللہ کے غلاف کے نیچے گھس گیا اور چلتا چلتا وہاں آ گیا جہاں نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے کہ میں سنوں تو صحیح کہتے کیا ہیں۔ آپ سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا، یہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہر آیت ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو شاعر ہے، بہت اچھا شاعر ہے، ایسے شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے تیرے رب کی تم کس طرف جا رہے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہ تو میرا عزت والا رسول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ اپنی زبان سے جو بات کہتا ہے کسی شاعر کی بات نہیں۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، میں نے فوراً کہا یہ تو کاہن ہے، انہوں نے میری دل کی بات جان لی ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہل کی بات نہیں ہے مگر تم نصیحت ہی نہیں پکڑتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہم غلط کھڑے ہیں، ان کی بات بڑی درست ہے،
یہ ہر بات ہی جو میری ذہن میں سوچ آتی ہے پرفیکٹ اس کا جواب اسی وقت آتا ہے. جواب کیوں نہ آئے؟ وہ دنیا جہان کا مالک جو دنیا لوگوں کے دلوں کے حالات، دلوں کے اندر وسوسے پیدا ہونے والوں کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر انسان کا جواب وہ دے دے. کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا میرے بھائیوں، اللہ مالک نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر گئے، بظاہر رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے نکلے. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم کی ذات مطہرہ وہ ہے جن پہ 23 مرتبہ زندگی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ہر مرتبہ اللہ نے بچایا، اور اللہ نے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی. ایک نبی کریم کی ذات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اپنی پاک کلام کی. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو. اب لوگوں تک پہنچانا یہ تو بہت مشکل امر تھا. ہر آدمی مخالفت کرتا تھا، ہر آدمی کے انگیز یہ بات تھی، ان کے عقائد کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف، ان کی معیشت کے خلاف. کہا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی میں سمجھوں گا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو اے اللہ اگر یہ میرے مخالف آ گئے تو پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ان سب سے میں تمہیں بچا کے رکھوں گا. 23 قاتلانہ حملوں میں ایک بھی کارگر نہ ہوا. یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر تجھے بچا کے رکھوں گا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اے اللہ یہ تو میرے بڑا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پاک پیغمبر جو تیرا مذاق اڑائے گا ان سے میں خود نپٹوں گا. میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں فرانس ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ امیر ممالک میں ایک تھا. اس نے چند سال پہلے پیارے نبی کے متعلق آپ کے خاکوں کے متعلق ایک مقابلہ کروایا تھا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ بنے گا، لیکن اللہ کے ان قیدی متین، اللہ کہتے ہیں میری تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے. آج فرانس، اس کا شہر پیرس یا دوسرے شہر پوری انارکی میں مبتلا ہیں. جل رہا ہے پورا فرانس. کوئی شخص اس بات کی کوئی توجیہ کرے، لیکن میں ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اللہ اس بات کی سزا دے رہا ہے جو انہوں نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے کی تھی. اور ہر وہ شخص جس نے پیارے نبی کا مذاق اڑایا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اور جس شخص نے اللہ کی پاک کلام کا مذاق اڑایا اللہ اسے بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں. آج میرے بھائیوں بہت سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم یہ دن قرآن کے تقدس کا مناتے ہیں. یہ دن نہیں، ایک مسلمان کی پوری زندگی قرآن کے تقدس کے لیے ہونی چاہیے. ایک مسلمان کا ہر دن اور ہر رات قرآن کی حرمت پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت ہمیں آسانی سے نہیں دی. اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین. اللہ کہتے ہیں میں اس نعمت کو آسمان پہ پیش کیا، اس نے انکار کر دیا میں نہیں اٹھا سکتا. والارض، زمین پہ پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا. والجبال، جن پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں ہم، جن پہ چڑھنا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہے، اللہ کہتے ہیں ان عظیم مخلوق پہاڑوں پہ پیش کیا. فابین، اس نے بھی انکار کیا. واشفقن منها وحملها الانسان، اے انسان تو نے اسے اٹھایا. اور یہ بات یاد رکھیں یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ اسے صرف ایک کتاب، 2 گتوں کے اندر ایک کتاب نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی کلام ہے. جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حقیقتاً
وہ اپنے مالک کی کلام کو دہرا رہا ہے، وہ کوٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اپنے مالک کی بات کو آگے سنا رہا ہے کسی کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک کڑا ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا انسان کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور جو شخص قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہ میں اسے گمراہ ہونے دیتا ہوں نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہوں۔ آج ہم اپنے متعلق یہ بات سوچتے ہیں اور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیں گے اور بہت سی قومیں ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت کنہیں ملے گی؟ جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، جو اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، جن کے گھر میں، جن کی دکانوں کارخانوں میں، جن کی تجارت میں قرآن نظر آتا ہے، جن کے معاملات میں قرآن نظر آتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اوپر آپ تھوڑی سی قوت اور طاقت دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں فتح دی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن جب ذہن میں یہ آیا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حنین کے دن دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے زمین پہ پاؤں رکھنا تنگ ہو گیا۔ اذ اعجبت کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تم سب بھاگ گئے۔ پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمانداروں پر، جن کے دل میں یہ تھا کہ قرآن ہمارا رہبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سالار ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی سکینت کو نازل کیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی مدد اور اس کی سکینت ہمیں ملے، تو قرآن ہمیں بلاتا ہے میرے ساتھ جڑ جاؤ، مجھے پڑھو۔ اس کا ایک ایک حرف پڑھنا جو ہے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، انسان کو عزت اور عظمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اور پھر دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا اپنے دل پہ تالا لگا دیا ہے کہ میں نے قرآن کو نہیں سمجھنا؟ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر انسان صرف یہ اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم صاحب قرآن ہیں، تو اللہ نے صاحب تورات کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ جنہیں میں نے تورات عطا کی، ان کی مثال یہ ہے، ان کا تورات کو اٹھانا ایسے تھا جیسے گدھا اپنے اوپر بوجھ لادتا ہے۔ جس طرح گدھے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر مقدس کتاب ہے یا گوبر لدا ہوا ہے، اسی طرح جس نے کتاب اللہ کی لی اس پہ فخر تو کیا کہ ہم صاحب کتاب ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی مثال گدھے جیسی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ۔ یہ بدترین مثال اس قوم کی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ آج میں اور آپ بھی قرآن سے اتنا تعلق ہے جتنا ہمارا مفاد ہے۔ اگر قرآن ہمارے مفاد کی بات کرتا ہے تو ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اگر قرآن ہمارے مفاد کے خلاف چلتا ہے تو ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، پھر ہم اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک
वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला त्ताग़ूत फ़क़द उमिरू अन यकफ़िरू बिही। कुछ लोग अपने दिल में गुमान रखते हैं कि हम ईमानदार हैं। अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, जो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाज़िल किया उसे भी मानते हैं और पहले ही किताबों को भी मानते हैं, लेकिन युरीदून अन यतहाकमू इला त्ताग़ूत, जब फैसले की घड़ी आती है तो तागूत की तरफ जाते हैं। वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, अल्लाह कहते हैं जब कि मैंने मना किया है कि इसका इनकार करना है, तागूत के पीछे नहीं चलना, रहमान की बात को मानना है। आज मेरे और आपके पास फैसले की घड़ी है। जुलूस निकालने से और हा हा के नारे मारने से कुफ़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्वीडन के मुसलमानों जो किरदार अदा किया, अगर ये दुरुस्त है, मुझे एक शख्स ने सुबह बताया कि उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या किया, उन्होंने कुरान को जलाया, वो उनकी पार्लियामेंट और उनके सदारती महल के सामने जाके नमाज अदा करनी शुरू कर दी, उसमें कुरान की तिलावत की। ये है किरदार जो एक मुसलमान को अदा करना चाहिए। आज मुसलमान नौजवान अगर कुरान से मोहब्बत करता है, अगर उसे वाक़अतन दुख है कि कुफ़ार ने कुरान की ताज़ीम नहीं की, उन्होंने ऐसी कोशिश की है, उनकी कोशिश नाकाम होगी, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। लेकिन मुझे और आपको सोचना है कि हमने क्या किरदार अदा किया। क्या हम कुरान की तरफ पलटे? क्या हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी शुरू कर दी? अगर तो कर दी है तो फिर हमने उस हक़ को पहचान लिया, अगर नहीं की तो चंद नारे मार देने से या जुलूस निकाल के बैनर लेके सड़कों पे जाके ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह की रज़ा इसमें है जिस तरह वो कुरान की मुखालफत करते हैं, हम कुरान के साथ मोहब्बत का इजहार इस तरह करें, ख़ुद अपनी औलादों को हर तरफ कुरान पढ़ते हुए नज़र आएँ। इंडोनेशियन वो अमलन शायद इतने अच्छे मुसलमान न हों, लेकिन एक बात उस कौम के अंदर है कि हर की पॉकेट में, हर औरत के पर्स के अंदर एक कुरान हमाइल है। अगर वो बस के इंतज़ार में सड़क के किनारे पे बैठे हैं तो वहाँ भी कुरान पढ़ रहे हैं। अगर वो किसी चीज़ के इंतज़ार में है तो कुरान पढ़ रहे हैं। अगर वो काम के अंदर फरागत मिली है तो कुरान खोल के पढ़ रहे हैं। देखें, कम अज़ कम ये बात तो उनकी खूबसूरत है। लेकिन आज हमारे PhD पढ़े हुए बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन, उनकी कैफियत ये है कि 5 साल पहले भी शर्मिंदगी के साथ कुल हु अल्लाह नहीं पढ़ सके, आज भी उन्हें पढ़ाया जाए तो कुल हु अल्लाह नहीं पढ़ सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौम को इज़्ज़त नहीं देते जो उसकी कलाम की इज़्ज़त नहीं करती। अल्लाह हमें अपनी पाक कलाम की इज़्ज़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।